بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ آج ایک روایت کے سلسلے میں بتانا ہے، اور وہ روایت حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کے بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ ان دونوں شہزادوں نے شام میں جا کر معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ روایت بعض علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا، اور بعض خطباء نے اپنی تقاریر میں بھی، اپنے خطبوں میں بھی اس روایت کو پیش کیا ہے۔ اور یہ روایت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے امیر شام کو خلیفہ مان لیا تھا اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ میں نے اصل بتانا یہ ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے، اسنادی حیثیت کیا ہے اور متن کی حیثیت کیا ہے، از لحاظ سند، از لحاظ متن۔ قبل اس کے کہ اس روایت کی اسناد پر اور اس کے متن پر گفتگو کی جائے، سب سے پہلے اس اصل روایت کو دیکھا جائے کہ وہ روایت کا متن کیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ روایت رجال کشی کی پیش کی جاتی ہے۔ رجال کشی کے حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رجال کشی کے مندرجات کی حیثیت کیا ہے۔ اب میں صرف روایت کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ روایت رجال کشی، میرے پاس جو نسخہ ہے یہ کربلا کا طبع ہے، اس کا صفحہ 102 ہے۔ قیس بن سعد بن عبادہ کے حالات میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت پوری بما سلسلہ سند کے میں آپ کو سناتا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ جبرائیل ابن احمد و ابو اسحاق حمدوی و ابراہیم ابنا نصیر قالوا حدثنا محمد بن عبد الحمید العطار الکوفی عن یونس بن یعقوب عن فضل غلام محمد بن راشد قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول ان معاویۃ کتب الی الحسن بن علی صلوات اللہ علیہما ان اقدم انت والحسین و اصحاب علی فخرج معہم۔ یعنی روایت کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ خط لکھا کہ آپ اور آپ کے بھائی حسین اور حضرت علی کے اصحاب شام آئیں، میرے پاس آئیں۔ فخرج معہم قیس بن سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا کے ساتھ جب یہ مدینہ سے چلے تو ان کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے قیس بھی ساتھ تھے۔ وقادم الشام فآذن لهم معاویۃ وأعد لهم الخطباء۔ کہتے ہیں کہ یہ شام میں تشریف لے گئے اور معاویہ بن ابو سفیان نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی، اور ان کے لیے بہت سارے خطباء جمع تھے وہاں امیر شام کے دربار میں۔ فقال، معاویہ بن ابو سفیان نے کہا، یا حسن قم فبایع، اے حسن اٹھو بیعت کرو۔ فقام، آپ کھڑے ہوئے، فبایعا، آپ نے بیعت کی۔ ثم قال للحسین علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام سے کہا، قم فبایع، اٹھو
بایت کرو۔ فقام فبایع، امام حسین بھی اٹھے اور انہوں نے بایت کی۔ ثم قال یا قیس قم فبایع، پھر حضرت قیس بن سعد سے کہا گیا کہ آپ بھی اٹھو اور بایت کرو۔ اس کے بعد جب قیس کو کہا گیا تو قیس نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، امام حسین علیہ السلام کی طرف نظر کی، ینظر ما یامرہ، دیکھا کہ امام علیہ السلام کیا حکم فرماتے ہیں۔ فقالا، یعنی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یا قیس انہ امامی، اے قیس امام حسن میرے امام ہیں، جب انہوں نے بیعت کر لی ہے تو آپ بھی بیعت کر لیں۔ یہ روایت عام حلقوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، بعض علماء بھی پیش کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی اسنادی اور درایتی، یعنی از لحاظ سند از لحاظ درایت اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے سلسلے سند میں 2 راوی مجہول ہیں۔ اب یہ اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ حدیث کو از لحاظ سند بھی دیکھا جاتا ہے، از لحاظ متن بھی دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اصول ہے کہ صحت السند لا یستلزم صحت المتن۔ اگر روایت کا حدیث کی روایت کی سند ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ متن بھی صحیح ہو۔ سند صحیح ہو سکتی ہے لیکن متن منکر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سند کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی اسنادی حیثیت یہ ہے کہ اس میں 2 راوی مجہول ہیں۔ ایک راوی اس سند میں محمد بن عبد الحمید العطار الکوفی ہے۔ یہ راوی محمد بن عبد الحمید بن سالم عطار کوفی مجہول ہے۔ اس کے بعد دوسرا راوی فضل غلام محمد بن راشد، یہ بھی مجہول ہے۔ اس کی نہ مدح کی گئی ہے نہ ہی مذمت کی گئی ہے، یعنی اس کے حالات کتب رجال میں موجود نہیں ہیں، نہ ان کی توثیق ہے اور نہ ہی ان پر جرح کی گئی ہے، یعنی مجہول ہیں۔ تو یہ میرے سامنے ایت اللہ العظمی آقا سید ابو القاسم خوئی قدس سرہ الشریف کی کتاب معجم رجال الحدیث جو 37 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا خلاصہ ان کے شاگرد نے المفید من معجم رجال الحدیث کے نام سے لکھا ہے۔ ان دونوں راویوں کے بارے میں اس کتاب کے صفحہ 458، 540 اور 541 پہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دونوں مجہول ہیں، اور باقی بھی رجال کی کتابوں میں ان کے بارے میں، یعنی نقد الرجال، رجال شیخ طوسی، باقی کتابوں میں بھی ان دونوں راویوں کی توثیق موجود نہیں ہے، ان کو مجہول لکھا گیا ہے۔ تو لہٰذا روایت از لحاظ سند مخدوش ہے، باطل ہے۔ اس کے بعد یہ بعض کتابوں میں فضل کے بجائے فضیل لکھا گیا ہے، یہ اشتباہ ہے، تسامح ہے، اصل نام اس کا فضل ہے، فضل ہی صحیح ہے۔ تو اسی وجہ سے مغالطے میں بعض نے یعنی تسامح کر دیا ہے، اور اصل نام جو ہے اس کا فضل ہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ از لحاظ سند یہ روایت مجہول ہے۔ اس کے بعد جو متن ہے، متن درایتاً متن ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صلح کا معاملہ کوفہ میں ہوا۔ اس روایت میں الفاظ ہیں وقادم الشام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہم السلام اور حضرت قیس بن سعد شام گئے۔ امام حسن امام حسین کا شام میں جانا ثابت نہیں ہے، صحیح تاریخ، صحیح روایات میں ان دونوں کا شام میں جانا ثابت نہیں ہے۔ صلح کا معاملہ جو ہے وہ کوفہ میں ہوا، اور کوفہ میں مصالحت ہوئی ہے، بیعت نہیں ہوئی، اور اس میں شرائط طے کی گئیں، اور وہ تمام کتب تاریخ میں
اور مستند روایات میں وہ شرائط موجود ہیں کہ جو دونوں کے مابین یعنی مصالحت میں شرائط پیش کی گئی تھیں۔ یہ الگ موضوع ہے کہ مصالحت امام حسن مجتبیٰ نے کیوں کی، اس کے بھی علل و اسباب امام علیہ السلام نے متعدد مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ اصل میرا مقصد ہے اس روایت کے متن پر اور سند پر نظر کرنا۔ تو لہٰذا معاملہ یعنی کوفہ میں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ درایتاً صحیح نہیں کہ کوفہ میں معاویہ بن ابو سفیان کئی دن کوفہ میں رہے، تو لہٰذا انہوں نے وہیں پہ کوفہ ہی میں یہ صلح کا معاملہ ہوا ہے، شام میں جانا ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے متن جو ہے صحیح روایات کے خلاف ہے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ شام میں جا کر یا کوفہ میں بیعت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے متعدد خطبوں میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ اب میرے سامنے یہ معجم الکبیر طبرانی ہے، اس کا صفحہ نمبر 72 ہے اور روایت نمبر 2698 2699۔ اس روایت میں امام علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے اور یہ خطبہ صحیح السند ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، اور یہ خطبہ امام طبرانی نے انتہائی مختصر الفاظ میں لکھا ہے، قطع و برید کے ساتھ درج کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر مکی حیتمی نے بھی تطہیر الجنان میں اس خطبے کو درج کیا ہے اور اس کی توثیق بھی کی ہے اس خطبے کی، لیکن انہوں نے بھی مختصر لکھا ہے۔ باقی کتابوں میں اس کو تفصیل سے لکھا گیا ہے، مثلا جمہرۃ خطب العرب، مصر کے سکالر ہیں، انہوں نے اس خطبے کو اپنی کتاب میں مکمل لکھا ہے، باقی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے، تو لہٰذا ان کا بیعت کرنا، شام جانا، یہ قطعاً باطل ہے اور صحیح تاریخ کے مخالف ہے۔ لہٰذا یہ روایت از لحاظ سند، از لحاظ متن دونوں طرح باطل ہے اور جھوٹی ہے اور من گھڑت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔